قسم کی ہے، کافی باتیں اکٹھی کرو. یار یہ کتاب جو ہے اچھی باتیں بتاتی ہے، اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ثابت ہوئی، اس لیے جو اس کا بتانے والا ہے وہ سچا ہے. کئی باتوں کو آپ نے جوڑا تو یہ بات سمجھ میں آئی نا، لیکن اس نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کوئی بات آپ کو ترتیب نہیں دینی پڑی. اسے کرامت کی دلالت جو ہوتی ہے نا کسی معاملے پر، مثلا حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ مردے کے بارے میں کہا تو اٹھ کے دریا دجلہ سے باہر آ کے پوری برات. حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا اوپر سے ان کی مریدہ کو مینار پر سے گرایا گیا تو نیچے آپ چادر لے کے کھڑے، اوپر سے گرتی ہے نیچے چادر پکڑی ہوئی ہے. یہ کوئی بھی آنکھیں رکھنے والے بندے ہر ایک کو نظر آئی ہے. پرتھوی راج کے ساتھ مقابلہ ہوا، پرتھوی راج کے ساتھ، تو حضرت خواجہ غریب نواز کی کھڑا میں لگ کے اس کا سر گنجا کر دیا. اللہ حاضر قیاس. یہ تو سب کی سمجھ میں آئی ہے نا بات. اس طرح اس قوم نے بھی پوچھا اگر سچے ہو تو کچھ کر دکھاؤ. پھر میں نے کل کے خطبے میں اس بات پر گفتگو کی تھی کہ جس طرح کا رسول ہونا اسی پیٹرن کے اس کے ولی ہوتے ہیں. جس طرح کے معجزات اس نبی یا رسول میں پائے جاتے ہوں اس کے ولی جو کرامت ولیوں کی کرامتیں ہوتی اسی نمونے کی ہوتی ہیں. اسے بتایا تھا کہ آصف بن برقیہ تخت کیوں اٹھا کے لائے تھے؟ کہ ان کا نبی غدو و ہاشار و رواق و آشار. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 1 مہینے بھر کی رات صبح کے وقت اڑ کے جاتا تھا اور 1 مہینے بھر کی رات شام کا وقت. اس کا رسول یا نبی وہ تخت اڑاتا تھا، اس لیے ان کا امتی بھی تخت اڑا کے لایا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی گماشتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے. اب کس طرح پتا چلے وہ سچا تھا؟ کہا ہم اس کے غلام ہیں. کہا اپنی سچائی کا ثبوت لاؤ. کہا چلو قبرستان میں گئے، مردوں کو حکم دیا، مردے کھڑے ہو گئے. سمجھ آئیے بات. اب ان کا نبی ان کا رسول مردے زندہ کرتا تھا، اس لیے اس کے امتی ولی انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے. ثابت ہوا کہ ولی اپنے نبی کی روحانی وراثت کو انہیرٹ کرتا ہے، ورثے اس کو ملتی ہے. اس کے خد و خال کیسے ہوں؟ اگر کھیت ہوں تو کھیت ملتے ہیں نا، اگر مکان ہو تو مکان ورثے میں ملتے ہیں، اگر دکانیں تو دکانیں ورثے میں ملتی ہیں، اگر سونا ہو تو سونا ورثے میں ملتا ہے، اگر قرضہ ہو تو قرضہ ورثے میں ملتا ہے. تو اب جو نمونہ ان کے نبی کے معجزات کا ہے وہ ان کے امتی ولیوں کے لیے کرامات کا ہے، وہ ورثہ انہیں ملا ہے. اب جناب انہوں نے مردے زندہ کر کے دیکھا. اب ذرا یہ بھی اندازہ کرو نبی کو اپنے جیسا کہنا بھی کیسا بے ایمانی کا چسکا ہے. یہ پڑ جائے تو یہ جاتا نہیں. جب انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے تو ان کا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اور تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو. وہ اگر ہمیں اپنے جیسے سمجھتے ہو، ہم نے اتنے مردے زندہ کیے تو مردے زندہ کر کے دکھاؤ. مردے زندہ کر کے دکھا بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں تم ہمارے جیسے ہو. آج اگر آپ کو کچھ مولانا مل رہے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں تو یہ اس بات کو نیا نہ سمجھو، یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے. غالباً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے آدمی ہو، اس سے کوئی بات تو سمجھ آتی ہوگی. ماننے والے کی تو یہ بولی نہیں ہے، یہ بے ایمان کی بولی ہے. ایک پورے قرآن مجید میں سے بتا دو کہ ماننے والے نے کبھی نبی کو کہا تو میرے جیسا بشر ہے. جب 6666 آیات میں سے ایک بھی ایسی نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ ماننے والوں کی بولی نہیں، یہ بے ایمانوں کی بولی ہے. اب اگر کوئی لمبی داڑھی رکھ کے کوئی عربی بول کے کوئی کسی یونیورسٹی کالج کا سرٹیفکیٹ لا کے کہے نبی میرے جیسا ہے تو یہ پہلی بات نہیں، یہ پہلے گزر چکی ہوئی ہے، یہ بے ایمانوں کی پرانی بولی ہے. جگہ جگہ کئی درجن مثالیں میں قرآن مجید سے، اگر اس وقت میرا مضمون ہوتا میں کئی درجن مثالیں قرآن مجید سے پیش کرتا کہ جس جگہ کسی نے نبی کا انکار کرنا چاہے، بے ایمانی کرنا چاہیے، اس وقت کہا نبی میرے جیسا ہے. ماننے والے نے کبھی نہیں کہا نبی میرے جیسا ہونے کا زیادہ علم جو ہے یہ گھر والوں کو ہو سکتا ہے. حضرت مولا مظفر احمدی جو اچانک سرکار کو دیکھے اظہار آؤ ہابو دیکھے تو دہشت طاری ہو جاتی ہے حسن کے سامنے.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں وہ کیا کہے گا، لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، حضور کی مانند تو نہ پہلے دیکھا ہے نہ وہ پہلے کا تو اس کا تجربہ ہے، بعد کا تجربہ کیا ہے؟ مولا موسیٰ یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم وسلم کی نظیر محال بالذات ہے، ان سرکار کی مثل ہونا قانون خدابندی میں ممکن ہے ہی نہیں۔ جس سے خدا دو نہیں ہو سکتے اس سے مصطفیٰ دو نہیں ہو سکتے، وہ خدا ہو کے وعدہ اولا شریک ہے، یہ مصطفیٰ ہو کے وعدہ اولا شریک ہے۔ کہتے جو بات بھی ہے، بعد بھی اس کی مثل نہیں دیکھی۔ پھر دوسرا پتہ ہوتا ہے اپنے دوستوں کو جو بچپنے سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر قبر کی چار دیواری تک دوست رہا ہے۔ جس آدمی نے سفر میں ساتھ دیا ہے، حضر میں ساتھ دیا ہے، دکھ میں ساتھ دیا ہے، امن میں ساتھ دیا ہے، جنگ میں ساتھ دیا، اس کو پتا ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی جرت نہیں کی کہ کہیں جب سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ببول کے کانٹے قمیص کو لگے ہوئے ہیں، جبریل امین پیغام لے کر کے آئے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ چاہیں تو صدیق اکبر کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جتنا اس کا سرمایہ آپ پر خرچ ہوا ہے وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ کہا بلا کے پوچھتا ہوں، پہلے یہ پوچھا ان کی حالت یہ ایسی خستہ کیوں ہے؟ کہا جو کچھ تھا اس کے پاس اس نے مجھ پر خرچ کر دیا ہے۔ یہ ایکنالجمنٹ ہے، ایکنالجمنٹ ورثے میں جاتی ہے، قانون میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے اسے 10 لاکھ پاؤنڈ لیا ہوا ہے، اب وہ آدمی جس کا نام لیتا ہے وہ مر گیا ہے، کیا اس کے وارث جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے کہ نہیں؟ ان کے بقدر استحقاق دعویٰ کر سکتے ہیں اتنے پیسوں کا میں حقدار ہوں، اتنے پیسے مجھ سے ملنے چاہیے۔ سرکار کا یہ کہنا کہ میں نے اسے سارے پیسے مجھ پر خرچ کیے ہیں، اسے ضرورت صرف اس بات کی ہوگی کہ کوئی اکاؤنٹنسی یہ جوڑ دے کہ صدیق اکبر کی کل مالیت کتنی تھی۔ اس کے بعد سرکار کے خلاف کیس فائل ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے ادا کریں۔ جب سرکار نے سارے پیسے مجھ پر خرچ کر دیے ہیں، جبریل امین جا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک پیغام لائے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو کچھ اس نے خرچ کیا واپس دینا چاہتے ہیں۔ کہا بلا کے میں صدیق اکبر سے پوچھتا ہوں۔ جب ان سے بلا کے پوچھا گیا، ان کا جبریل اس سوچ میں ہے کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں اس سوچ میں وہ وقت کب آنے والا ہے جب آپ کے قدموں پر میرا سر ہوگا، میرا دم واپسی ہوگا، میرے ہونٹوں پر سرکار کا کلمہ جاری ہوگا، اور میں جان آفرین کے سپرد کر رہوں گا، اور آپ کا دست شفقت میری پشت پر ہوگا۔ یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں اپنے مال کا خود مالک نہیں ہوں، میں اپنی جان کا خود مالک نہیں ہوں، آپ میری جان کے بھی مالک ہیں، آپ میرے مال کے بھی مالک ہیں، نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں نہ میری اولاد دعویٰ کر سکتی ہے۔ یار اگر سرکار کسی کی مثل ہوتے تو یہ پتا صدیق اکبر کو تھا۔ فاروق اعظم سے پوچھا گیا ماں کون تھا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آپ کا سٹیٹس کیا تھا؟ انہوں نے کہا کون تھا عبدہ ہوا خادمہ ہو، سرکار کا نوکر تھا نا، اور کیا تھا؟ ان کا ان دنوں آپ چیف آف دا اسٹیٹ ہیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ آپ کی ہے۔ اسلام اس وقت سپر پاور تھا، اس وقت کوئی دنیا کی طاقت اسلام کے مزاحم نہیں تھی، تو آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کہا مسلی کا مسل جمالین انفن یتبع قائدہ فلینظر قائدہ ای وجہ یقودہ۔ میں کل بھی سرکار کا غلام تھا، آج صاحب لفظوں سے پوچھنا چاہتے ہو، یہ ہے میں سرکار کا اونٹ ہوں، اور میری ناک میں سرکار کے عشق اور محبت کی نکیل ہے، اور اس کے مہار پڑی ہوئی ہے، مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، ایک کوئی رمز پچھاڑو یار بہت ہی کیڑی ہیں گلاں، میں دتی اتباغ بلوچ ہے جدھر چلائے چلا۔ طریقت کا یہی راز ہے۔ حضرت والی بغداد سے پوچھا گیا آپ کے نزدیک طریقت کیا ہے؟ کہا جس سے بوم کو ڈھال کے سانچے میں چھوڑ